آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان کے یہ سارے نقشے ایک جیسے نہیں ہیں۔ دراصل پاکستان کے کم از کم 3 نقشے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو پاکستان خود کو سمجھتا ہے، جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، گلگت بلتستان اور حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر جس میں وادی کشمیر بھی ہے، یہ سب شامل ہیں۔ دوسرا جو کہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ پاکستان ہے، جس میں ان میں سے کوئی بھی متنازع علاقہ شامل نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جو ان تمام علاقوں پر مشتمل ہے، جو کہ حقیقتاً پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ یہ ایسا نقشہ ہے جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اکثر پاکستانی آزاد کشمیر اور ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کی حیثیت سے بھی واقف ہیں۔ گلگت بلتستان 3 ڈویژنز گلگت، بلتستان اور دیامر پر مشتمل ہے، جو پاک چین سرحد اور پاک بھارت سرحد پر ایک اہم اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ اس انتظامی اکائی کی ایک پیچیدہ تاریخ ہے۔ 1935 سے قبل گلگت بلتستان ایک ہندو مہاراجا کے زیر حکومت کشمیر کی نوابی ریاست کا حصہ تھا۔ 1935 میں گلگت سب ڈویژن انگریز کو کرائے پر دی گئی۔ 1947 میں تقسیم کے منصوبے کی روح سے انگریز نے گلگت ایجنسی کو مہاراجا کو لوٹانے کی کوشش کی، جو ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہتا تھا، لیکن یہ مقامی عوام کی خواہشات کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے نتیجے میں مقامی عوام نے گلگت اسکاؤٹس اور ہندوستان فوج کے مسلمان افسران کی مدد سے گورنر گھنسارا سنگھ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور گلگت ایجنسی پاکستان کے وفاق کا حصہ بن گئی۔ دوسری طرف ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ گلگت بلتستان جموں اور کشمیر کا حصہ ہے، اور پاکستان نے اس پر آزاد کشمیر کی طرح غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ 1948 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ رائے شماری سے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ پاکستان چاہتا تھا کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کا حامی علاقہ بھی مردم شماری میں شامل ہو، تاکہ پاکستان اپنے حق میں زیادہ ووٹ لے سکے۔ اگرچہ رائے شماری تو نہ ہو سکی اور کشمیر کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو پایا۔ گلگت بلتستان کے علاقے نہ پاکستانی وفاق میں آئینی طور پر تسلیم کیے گئے، نہ ہی ان کو جمہوری اداروں میں نمائندگی دی گئی۔ 1947 سے 1949 تک گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے حصے کے طور پر چلایا جاتا رہا۔ 1949 میں معاہدہ کراچی کی روح سے اسے پاکستانی وفاق کے اختیار کے دائرہ کار میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد وفاق براہ راست اس خطے کو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت چلاتی رہی، جبکہ اس کے شہری آئین، نمائندہ حکومتی نظام، قوانین کے عمل درآمد اور بنیادی حقوق سے محروم رہے۔ 1970 میں گلگت بلتستان کو ایک اکائی میں ملا دیا گیا اور اسے شمالی علاقہ جات کا نام دے دیا گیا، جس کو کشمیر افیئرز اور ناردرن ایریاز کی وزارت نے سنبھالنا تھا۔ مختلف اصلاحات جیسے ناردرن ایریاز کاؤنسل لیگل فریم ورک آرڈرز 1975 اور 1994 اور 2007 کے اصلاحی پیکج وفاق سے مقامی مقننہ تک اختیارات کی اصلی منتقلی میں ناکام رہے۔ 1984 میں یہاں پر کراکرم ہائی وے بنائی گئی، چین اور پاکستان کو ملاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس خطے کو اسٹریٹجک اہمیت اجاگر ہوئی ہے، اور گلگت بلتستان اور ملک کے باقی حصوں کے مابین روابط بڑھے۔ 1999 میں الجہاد ٹرسٹ بنام وفاق میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو شہریت اور آئینی حقوق دیے جائیں۔ 2009 میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ اور سیلف گورننس آرڈر پاس کیا گیا۔ اس خطے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا اور بنیادی حقوق یہاں متعارف کروائے گئے۔ مئی 2018 میں سرتاج عزیز کمیشن کی تجاویز کے طفیل گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر پاس کیا گیا۔ یہ ایک تاریخ ساز قانون تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے 1. گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے بنیادی حقوق کا ایک مفصل خاکہ قائم کیا گیا۔ 2. گلگت بلتستان کونسل کو ختم کیا گیا اور اختیارات گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی اور وزیر اعظم کو منتقل کیے گئے۔ 3. ایک عدالتی نظام قائم کیا گیا جس میں ہائی کورٹ اور گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ شامل ہیں۔ 4. مالیاتی امور پر ایک نظام واضح کیا گیا۔ 5. پبلک سروس کمیشن کا قیام کیا گیا۔ 6. گلگت بلتستان کے لیے آڈیٹر جنرل کے دفتر کا قیام کیا گیا۔ ان اصلاحات کے مخالفین یہ کہتے رہے کہ اس میں وزیر اعظم کو ضرورت سے زیادہ مرکزی حیثیت دی گئی۔ وفاقی حکومت کو گلگت بلتستان کی قانون سازی اور مالیاتی امور میں بے تحاشا اختیارات دیے گئے۔ کسی بھی دوسرے صوبائی حیثیت رکھنے والے خطے میں ہمیں وزیر اعظم کے اس نوعیت کے اختیارات کی مثال نہیں ملتی۔
नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान के कानूनी रुतबे से मुतल्लिक एक आईनी पिटीशन की समाअत करते हुए हुकूमत को हुक्म दिया इस मसले को 15 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर हल करें। जिसके बाद हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक कमीशन बनाया जिसका काम गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर सूबे का दर्जा देने पर गौर करना था। अगरचे वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए आर्जी सूबे का दर्जा मंजूर कर लिया है, वफाकी काबीना में ये अब भी ज़ेर बहस है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने के लिए आइन में कई तरामीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। सूबे का दर्जा मिलने से गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट, कौमी असम्बली और दीगर इदारों में मुबस्सर के जरिए नुमाइंदगी मिलेगी। अब इस अम्र की खुसूसी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान CPEC से मुतल्लिका जुमला अमूर की एक नागुज़ीर गुज़रगाह है। वफाक पाकिस्तान में बाकायदा आइनी शमूलियत से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बिलाखिर शहरियत मिलेगी और इनकी बुनियादी हकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान को मसला कश्मीर के मुकम्मल हल तक बाकायदा तौर पर सूबाई हैसियत मिलना मुश्किल है, इसलिए कुछ लोगों की राय है कि इसको सूबाई हैसियत देने की जगह आज़ाद कश्मीर की मानंद एक बाक़ुव्वत मुकन्नना और इसके अपने आइन के साथ खुद मुख्तार हैसियत दे दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए कौन सी आइनी तरकीब बेहतर रहेगी,